اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلسلہ ہمارا اس بحث میں اولاد کے حقوق کو لے کر ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے مختلف حقوق کو بیان کیا ہے، ان کو ڈسکس کیا ہے اور انہیں دیکھا ہے کہ کچھ حقوق ہیں جو اولاد کی طرف سے ہے ماں باپ کے اوپر، اور وہ حق کبھی اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ ماں باپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس حق کو وہ بجا لائے۔ اب اس میں ہم نے کل جو جلسہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ حقوق ہے، جیسے کان میں اذان کہنا اور اقامت کہنا، اور اہل البیت کی محبت کو دلوں میں بھرنا، نام صحیح سے سلیکٹ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ آئیے اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بحث کو ہم کہاں تک لے جا سکتے ہیں۔ ایک بحث ہم نے کل چھیڑی تھی، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ایڈریس نہیں کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اولاد کو اخلاق سکھانا اور مینرز سکھانا۔ اب آئیے اسی بحث کو ہم تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ کھولتے ہیں، کیونکہ ہر بحث جو دین میں ہے وہ بہت ہی ڈیٹیل میں اور مفصل طریقے سے بیان کی گئی ہے، اگرچہ ہم ہمارے جلسوں میں اسے اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب اسی مباحث کو ہم حوزے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اسے بہت ہی باریکی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور باریکی کے ساتھ انالائز کرتے ہیں، اور اسے کھول کر پوری طرح بحث کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت ہی ایک سادی مثال ہم آپ کو بتا دیں کہ جب ہم اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو خود اولاد کی تربیت میں ہم کہتے ہیں کہ پہلے 3 سال میں اولاد کی تربیت میں کیا کیا جانا چاہیے، پھر 3 سے 7 سال تک کیا کیا جانا چاہیے، 7 سے 12 سال تک کیا ہونا چاہیے، 12 سے 15 17 سال تک کیا ہونا چاہیے، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ لڑکا ہونے پر کیا ہونا چاہیے، لڑکی ہونے پر کیا ہونا چاہیے، لڑکی بلوغ جلدی بالغ ہو جاتی ہے جلدی، تو اس کو لے کر کیا رویہ ہونا چاہیے، کون سی باتیں سکھائی جانی چاہیے، جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اسے بلوغ سے ریلیٹڈ باتیں کیا 9 سال میں 9.5 سال میں بتا دینی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے، لڑکا بالغ دیر سے ہوتا ہے تو اسے وہ باتیں کب بتانی چاہیے، تو بہت باریکی سے ہر چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم آتے ہیں کہتے ہیں اخلاق سکھانا ہے اور مینرز سکھانا ہے، تو یہاں پر آپ کو جو ہے دین آ کر بہت کلیئرلی بتاتا ہے کہ اخلاق سکھانے کا بھی جو طریقہ ہے وہ آپ اس انداز سے دیکھیں کہ اخلاق کو ایک تو نارمل طریقہ ہوتا ہے اخلاق سکھانے کا، دوسرا طریقہ اور دوسری روش جو ہے وہ آپ کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اخلاق سکھانا ہے۔ دیکھیے بہت ہی سادی بات ہے، آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب اولاد کو ہم کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے ایک بار کہنے سے نہیں سیکھتی ہے، اسے بار بار ایک چیز سکھانا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو وہ بھول جاتا ہے، بچہ ایک بار کھاتا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں، پھر وہ دوبارہ الٹے ہاتھ سے شروع کر دیتا ہے، پھر اس سے کہتے ہیں نہیں بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھائیے۔ تو ایک بار کہنا کافی نہیں ہے، 5 بار کہنا کافی نہیں ہے، 10 بار کہنا کافی نہیں ہے، کئی بار ایک ہی چیز ہمیں 100 بار کہنا پڑتا ہے، اور 100 بار کہنے کے بعد پھر بچہ یہ بات سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں مینر سکھاتے ہیں، مخصوصاً دین کی باتیں جو ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو ریگولر زندگی کی باتیں ہوتی ہے، رائٹ لیگ میں رائٹ شوز پہننا، لیفٹ لیگ میں لیفٹ شوز پہننا، یہ بہت ہی کامن اور سادی چیز ہے، وہ دوسرے بچوں کو دیکھ کر سیکھ جاتا ہے۔ اور جو دوسری باتیں ہوتی ہے جو دین کی ہوتی ہے وہ ان کامن باتیں ہوتی ہے، وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ جب اپنے اطراف دیکھتا ہے تو لوگوں میں وہ باتیں اسے نظر نہیں آتی۔ فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہو تو سیدھے پاؤں سے داخل ہونا، سلام کرنا، احترام کرنا، صدقہ دینا، یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے اطراف جب لوگوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہم ملٹی کلچرل کمیونٹی ہے تو کئی بار وہ دیکھتا ہے کہ نہیں بہت سارے لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں، تو اسے یہ بات ہضم کرنا اور اس کے اندر یہ بات اترنا، یہ اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ تو اسی لیے دین آ کر کہتا ہے کہ دوسری باتوں میں بھی جو اخلاق کی باتیں ہیں، جو کامن سینس کی باتیں ہیں، اس میں بھی دین آ کر کہتا ہے کہ آپ زور زبردستی سے، مارنے سے، ڈانٹنے سے، ڈپٹنے سے اور
चिल्लाने से बच्चा जो है जल्दी सीखेगा, ये आप बिल्कुल ऐसा गुमान ना रखें, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा, 2 थप्पड़ लगा दूंगा तो बच्चा सीख जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा घर में सोफे पे जंप कर रहा है और आप बच्चे से कहते हैं कि जंप मत करो, कहता है ओके, लेकिन उसे जंप करने में मज़ा आ रही है, तो फिर आप जैसे ऑफिस चले जाएंगे, अगले दिन वो फिर सोफे पे जंप करेगा, फिर आप देखेंगे, आप उसे कहेंगे मैंने कहा था ना सोफे पे जंप नहीं करना, तो वो कहेगा ओके सॉरी। 3 बार, 4 बार, 5 बार के बाद फिर अगर आप उसे थप्पड़ लगाते हैं या डांट देते हैं बहुत ज़ोर से, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा शदीद होता है। तो इसलिए दीन कहता है कि हत्ता ये जो मामूली चीज़ें होती है, इनमें आप बच्चे पर जो है डांटना और डपटने की जगह उसे लॉजिक से और समझाकर, उसे मसला बताकर, उसके लिए ज़हनी तौर पर क्लियर करके इसे हल करेंगे तो बच्चे के लिए जल्द ही वो सीख सकता है। जब मैं कह रहा हूँ जल्दी सीख सकता है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको 100 बार बोलने की जगह 70 बार बोलना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार कहते ही बच्चा सीख जाएगा। बहुत बार ये होता है कि लोगों को लगता है कि मौलाना ने कहा था कि लॉजिक से समझाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा, तो वो सोचते हैं कि हमने लॉजिक से सिखा दिया 2 बार, 3 बार, 4 बार तो अब बच्चा सीख जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। लॉजिक से सिखाने के बाद भी बच्चे को समझने के लिए, वो बात उसके अंदर उतरने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। इसीलिए जो भी बच्चे को सिखाना है मखसूसन दीन के बारे में, चाहे फिर वो नमाज हो, दुआ हो, इबादतें हो, हिजाब हो, महरम ना महरम की बातें हो, और दूसरी बातें हैं जो बालिग होते हैं तो उस एज में बताई जाती हैं, ये सारी बातों को आप गुस्से से डरा कर धमका कर बताएंगे तो बच्चे के अंदर वो बात नहीं उतरेगी, बल्कि उसके दिल में दीन को लेकर खौफ बैठ जाएगा। मसलन आप कहते हैं नमाज नहीं पढ़ोगे तो खुदा तुम्हें जहन्नम में डालेगा, तो अब वो बच्चे के दिल में खौफ बैठ जाता है। बल्कि आप ये कहें कि बेटा नमाज पढ़ोगे तो खुदा तुम्हें और चाहेगा, तुम खुदा से ज़्यादा नज़दीक हो जाओगे, खुदा तुम्हें और ज़्यादा मोहब्बत करेगा, खुदा तुम्हें और ज़्यादा अपने नज़दीक रखेगा। अगर ये कहेंगे तो बच्चे के अंदर जज्बा पैदा होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा नमाज पढ़ने के लिए। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि अपना बिहेवियर शरीयत के हिसाब से, दीन के हिसाब से रखें, और जो तरबियत करना है वो भी वो दीन के हिसाब से और शरीयत के हिसाब से तरबियत करें। अगर वो अपनी तरबियत में दीन के हिसाब से नहीं सिखाएंगे, दीन के हिसाब से नहीं बताएंगे, दीन के दायरे में रहते हुए नहीं बताएंगे, बल्कि वो कॉमन सेंस वाला तरीका यूज़ करेंगे जिसमें कभी डांटना भी होता है, चिल्लाना भी होता है, तो औलाद जो है वो शरीयत से नज़दीक होने की जगह वो शरीयत से दूर होती चली जाएगी। तो इसलिए हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि हम जो बातें सिखा रहे हैं मखसूसन दीन को लेकर, उस मामले में हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि दीन की बातें हैं तो फिर जो है बिल्कुल नरमी से ही पेश आना है, नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें अगर ज़रूरत पड़ती है डांटने की और डराने की और थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कहने की, तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन इसको जितना हो सके मिनिमम रखें। बिल्कुल इस्लाम के दायरे में जब आप आ जाते हैं तो इस्लाम कहता है कि जब तक जान का ख़तरा नहीं है तब तक आपको बच्चे को मारना या बहुत ज़ोर से धमकाना ये सही नहीं रहेगा। तो शरीयत के मामले में तो आप देख सकते हैं कि बच्चा कोई ऐसा काम नहीं करेगा दीन को लेकर, नमाज को लेकर, इबादतों को लेकर, जहां आपको लगता है कि बच्चे की जान खतरे में है और वहां उसे डांटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा काम वो कर रहा है जहां बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है, तो वहां पर आप फिर जो है बच्चे को जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी कह सकते हैं। और मखसूसन जो वाजिबात का मामला है और मुहर्रमात का मामला है, उसमें जितना ज़्यादा लॉजिक से समझाएंगे, अगरचे बच्चा छोटा है, उसे उसी अंदाज में, उसी लेवल की लॉजिक से समझाएंगे तो वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ जाएगा। बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास जब वालिदैन काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी अव्वल वक्त नमाज़ पढ़े, लेकिन वो नमाज़ पढ़ना तो दूर, वो अव्वल वक्त तो दूर, वो तो नमाज से भागती है। और फिर जब माँ से डिस्कशन किया तो माँ ने अपनी बेटी को लेकर बहुत सारी बातें सुनाई, जिसमें उसने कहा कि मेरी बेटी ना हिजाब के से अट्रैक्टेड है और ना वो नमाज को अव्वल वक्त पढ़ती है, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर हो गया, इसकी वजह से ही मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो गया है, और ये सारी बातें। और फिर जब बेटी से बात किया
تو پھر بیٹی نے کہا کہ ہاں میں پہلے نماز پڑھنا چاہتی تھی، میرے دل میں نماز کو لے کر محبت اور عشق تھی، یہ تو میری ماں کا رویہ تھا جس کی وجہ سے میں نماز سے اب نفرت کرتی ہوں۔ بیٹی کے یہ الفاظ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اب میں نماز سے نفرت کرتی ہوں۔ پوچھا گیا اس سے کیوں، کیا ہوا، کیا ایسی بات ہو گئی کہ تم نماز سے نفرت کرتے ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی وقت ہوتا ہے نماز کا، اول وقت جو ہوتا ہے، مان لیجیے ظہر کی اذان اول وقت ہو گیا، تو وہاں سے میری ماں مجھے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ پھر مجھے کوسنا شروع کرتی ہے، مجھے تانے دینا شروع کرتی ہے کہ تمہاری جیسی اولاد کیوں مجھے مل گئی جو اول وقت نماز نہیں پڑھتی، تمہاری جیسی اولاد ہونے سے تو اچھا تھا کہ اولاد نہیں ہوتی، جو دین کو اہمیت نہیں دیتی، جو نماز کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتی، نماز کا اول وقت چلا جا رہا ہے، تم سے اچھے تو وہ جانور ہوتے، تم سے اچھے تو بھیڑ بکری ہے جسے تھوڑا سا ہانکیں گے تو وہ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، تم پر تو کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، تم تو موٹی چمڑی والی ہو، تمہاری چمڑی تو کروکوڈائل جیسی ہے، اور یہ ساری باتیں سنانا، تانے مارنا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب سے ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور قضا ہونے تک نہیں آتا تب تک میری ماں مجھے ہر طرح کی باتوں سے کوستی رہتی ہے، اور میں اب اپنی ماں سے اتنا فرسٹریٹ ہو گئی ہوں کہ کئی بار میرا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، کلاس چل رہی ہے، آن لائن کلاس چل رہی ہے، میں کوئی پروجیکٹ کا کام کر رہی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہو جائے پھر میں نماز پڑھ لوں، تب بھی وہ اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے اور وہ تانے دینا شروع کرتی ہے۔ تو میں ضد میں آ کر، میری ماں کی بات کی خلاف ورزی کرنے کے لیے ضد میں آ کر میں نماز کو اور دیر سے پڑھتی ہوں اور دیر سے پڑھتی ہوں، اب تو یہ ہو گیا ہے کہ میں نماز سے نفرت کرتی ہوں اور وہ قضا ہونے تک میں ویٹ کرتی ہوں، بالکل قضا ہونے کے لیے جب 7 8 10 منٹ باقی رہتے ہیں تب میں نماز پڑھتی ہوں۔ کیونکہ میری ماں کا طریقہ جو ہے مجھے نماز کی طرف بلانے کا، میری ماں کا طریقہ جو ہے مجھے نماز کی طرف دعوت کرنے کا، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خود دین آ کر کہتا ہے کہ دیکھیے، جب آپ اپنی اولاد کو ان کے دل میں اہل البیت کی محبت، دین کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو ملائم طریقہ آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سخت طریقے اپنائیں اور ان سخت طریقوں سے آپ جو ہے اولاد کے دل میں اہل البیت کی محبت ڈال سکے، ان سخت طریقوں سے آپ اولاد کے دل میں نماز، دین، قرآن کی محبت ڈال سکے۔ ویسے ہی دوسری مثال ہے جہاں پر جو ہے ہمارے سامنے ایسے ہی پیرنٹس آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ مجلسوں میں نہیں آتا، اسے مجلسیں پسند نہیں ہے، وہ مجلس میں آتا بھی ہے تو باہر کھڑا رہتا ہے، اندر نہیں جاتا، زیادہ سے زیادہ ہو گیا تو ایک ماتم کرنے وہ اندر چلا جاتا ہے، آخر میں تبرک کھاتا ہے اور آ جاتا ہے، نہ مرثیوں کے وقت وہ مجلس میں ہوتا ہے، نہ حدیث سننے کے لیے وہ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، نہ وہ کچھ سیکھتا ہے اور کچھ نہیں، بس اسے یہ ہے کہ مجلس میں اگر جانا ہے تو میں باہر ہی رہوں گا۔ پھر جب بچے سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ کو مجلسیں پسند نہیں ہے، کیوں آپ کو عزاداری پسند نہیں ہے، کیوں آپ کو امام حسین کے پر کیے ہوئے جو مظالم ہیں وہ سننا نہیں چاہتے، کیوں آپ اہل البیت کے فضائل نہیں سننا چاہتے، کیوں آپ ان سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، تو اس نے پھر بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا، میں 7 سال کا تھا، میں 8 سال کا تھا، تو میری ماں اور میری بہن جو ہے یہ مجلسوں میں جایا کرتی تھی، اور کیونکہ میں 7 8 سال کا ہو گیا تھا تو لیڈیز سینٹر میں مجھے الاؤڈ نہیں تھا، کہتے تھے کہ بھائی یہ سینٹر میں لیڈیز کی مجلسیں ہو رہی ہیں، اب آپ اس میں اپنے بچے کو جو 8 سال 9 سال کا ہو گیا ہے، ممیز ہو گیا ہے، اسے نہیں لا سکتے۔ اور یہ بات صحیح ہے، خواتین کی طرف سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک بچہ 9 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ممیز ہو جاتا ہے، اسے فرق سمجھ میں آ جاتا ہے لیڈیز اور جینٹس کے بیچ میں، اور اسے ایسی گیدرنگز میں جہاں پر خواتین آتی ہیں، ان میں سے کئی خواتین جو ہے لباس، حتیٰ محرم ہی کیوں نہ ہو، یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن کئی ایسی خواتین ہیں جو محرم کے لیے اپنے لباس سلواتی ہیں، اور کئی لباس ڈیزائنر انداز میں سلواتی ہیں، کئی ان میں سے جو ہے مائلڈ میک اپ کر بھی آتی ہے، پرفیومز لگا کر آتی ہیں، وہ اچھے دکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ایسے گیدرنگ میں جہاں پر خواتین حجاب نہیں کر رہی وہاں پر ممیز بچہ آتا ہے تو اس پر وہ ساری گیدرنگ کا اثر ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ بھئی اب آپ یہ بچے کو نہیں لائیے کیونکہ یہ بچہ ممیز ہو گیا ہے۔ تو اب یہ بچہ کیونکہ ممیز ہے تو بچہ اگر وہاں جاتا ہے تو اس پر اس کا نیگیٹو اثر ہوگا، تو ماں اور بیٹی تو جاتے تھے پروگرام میں لیکن بچے کو گھر پر چھوڑ کر جاتے تھے۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ بچہ صرف ایک مجلس نہیں بلکہ 2 4 5 مجلسیں جو ماں اور بیٹی کرتی تھی، تو گھر میں بچہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے اکیلا ہوا کرتا تھا۔
اور باپ تو جاب پر جاتا تھا، وہ صبح سے شام تک جاب کر کے گھر پر آتا تھا، شام میں جب مجلس میں جا رہا ہوتا تھا وہ بچے کو ساتھ لے جاتا تھا، اور پھر وہ کیونکہ باپ اور اس کی گیدرنگ الگ ہوتی تھی، وہ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا تھا، بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، لیکن وہ 7-8 گھنٹے جو گھر پر اکیلا رہتا تھا، اور اس زمانے میں ٹی وی بھی اتنا کوئی بہت اسٹرانگ اور پاورفل نہیں تھا کہ اس میں اتنے سارے کارٹونز اور سیریلز دکھائے کہ بچہ بیزی ہو جائے، تو بچہ جو گھر میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا، اس وجہ سے اس کے دل میں یہ ساری باتیں وہ اپنی ماں، بہن اور مجلس تینوں کو لے کر اس کے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جانتا تھا باپ تو جاب پر گیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن میری ماں کو تو سمجھنا چاہیے کہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے وہ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ مجلس میں جا رہی ہے، وہ سوچ رہی ہے کہ میں مجلس میں جا رہی ہوں، امام حسین کی عزاداری کر رہی ہوں، میں گریہ کر رہی ہوں، لیکن اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا اثر میرے بچے پر کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجلسیں نہ کریں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عزاداری کو اتنی امپورٹنس نہ دیں، لیکن ذہن میں رکھیے یہ بات کہ میری اولاد ہے، میں اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، کیا اس کے دل میں اس وجہ سے امام حسین کی محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں امام حسین کی محبت بڑھ جائے گی، مجلسوں کو لے کر وہ مجلس کا عاشق بن جائے گا، اس اینگل سے کہ وہ 7 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کو، اپنے دن کو بیلنس آؤٹ کرے کہ 2 گھنٹے وہ مجلس میں جائے، 2.5 گھنٹے وہ مجلس میں جائے، 2 مجلس اٹینڈ کرے، گھر پر آ جائے، اور بچے کو مخصوصاً جو کہ بچہ کم سن ہے، بچہ 7 سال کا ہے، بچہ 8 سال کا ہے، بچہ 9 سال کا ہے، اس عمر میں بچے نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے ذہن میں صرف یہی ہوتا ہے میرے ماں باپ مجھ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اولاد کے حقوق کی جب بات آ رہی ہے، اس میں ہم مینرز کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں ہمیں بچوں کی سائیکالوجی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ اکثر والدین اپنے اولاد کی سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں مجلسوں میں جاؤں، میں وہاں پر آنسو بہاؤں، میں مجلس سنوں، اور مجھے یہ جو ماہ محرم کا ثواب ہے جس سے میرے گناہ معاف ہونے والے ہیں وہ میں بٹور لوں۔ لیکن انہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، میں بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، اس پہ آپ توجہ کیجئے کہ انہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میری وجہ سے میرے بچے کے دل میں عزاداری کو لے کر، امام حسین کو لے کر، مجلسوں کو لے کر اگر نفرت پیدا ہو جائے گی تو یہ پھر اپنے بچوں کے دل میں کیا محبت ڈالے گا، پھر وہ ان کے بچوں کے دل میں کیا محبت ڈالیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ایک بچے کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، وہ پوری چین آف جنریشنز کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ جو بھی رفتار، جو بھی کردار آپ اپنی اولاد کے ساتھ رکھیں گے، مگر یہ کہ وہ بچہ سمجھدار ہو، وہ اپنی فری ول کا جو ہے یوز کرے، جا کر کتابیں پڑھے، مطالعہ کرے، دین کو صحیح سے سمجھے، نئے سرے سے دین کو سمجھے، تب جا کر اس کے لیے معاملہ حل ہوگا، اور پھر وہ اپنے آنے والی جنریشنز کو صحیح دین کے بارے میں بتائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ماں باپ کے بیہیویئر کا ڈائریکٹ اثر بچوں پر ہوگا، اور پھر وہ بچہ اپنی اولاد کو وہی سکھائے گا، اور اس وجہ سے اب اس کے دل میں، مان لیجئے ماں باپ کی بیہیویئر کی وجہ سے اس کے دل میں عزاداری کو لے کر محبت نہیں ہے، دین کو لے کر محبت نہیں ہے، وہ اس کے دل میں یہ سوال چل رہا ہے کہ یہ کیسا دین ہے جو ماں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بچے کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ، بچے کو ڈر لگ رہا ہے، خوف ہو رہا ہے، کوئی جانور کی آواز آ رہی ہے، کوئی اڑوس پڑوس میں جھگڑا ہو گیا، بڑی چلانے کی آواز آ رہی ہے، بچے کے دل میں خوف بیٹھ رہا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے جو ماں باپ کو اس طرح سے بیہیو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس کے دل میں آٹومیٹکلی دین کی رغبت اور محبت کم ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ آپ کو ایسی ہزاروں مثالیں بتا سکتا ہوں، ہزاروں بچوں کو جانتا ہوں، ہزاروں فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے، اور آج ان کے بچے دین سے دور ہے، وہ لوگ مسجد نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، وہ لوگ نماز جماعت سے بھاگتے ہیں، وہ لوگ عزاداری سے بھاگتے ہیں، وہ لوگ مجلس سے بھاگتے ہیں، مجلس میں جانا بھی ہے تو بالکل جو ہے حدیث ختم ہو رہی ہوتی ہے، مسائب بیان ہو رہے ہوتے، اس وقت جاتے ہیں، تھوڑا سا رو لیا، اس کے بعد کھانا کھا لیا، 2 ہاتھ ماتم کر لیا اور واپس آ گئے۔ تو یہ جو حالت بنتی ہے بچوں کی، یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین آ کر کہتا ہے جب تم اپنے بچوں کو دینداری سکھا رہے ہو تو دینداری میں تمہیں اپنے بچوں کے حالات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تم بچوں پر چلا کر، ڈانٹ کر، زور زبردستی کر کے انہیں دین نہیں سکھا سکتے۔ اگر یہ طریقہ اپناؤ گے تو اس کا جو ہے بالکل برعکس جو ہے ایفیکٹ ہوگا بچوں کے اوپر۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
اس بات کی طرف خاص توجہ کرے کہ مخصوصاً جب شریعت کی بات آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے، تو بچوں کو دین سکھانے کا طریقہ جو ہے وہ ملائم ہونا چاہیے. اور یہ میں اس کو اس اینگل سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بچے کا حق ہے کہ آپ اسے دین کو حقیقی طور پر سکھائیں. دین کا طریقہ، دین جو ہے محبت، مہربانی والا ہے. خداوند متعال جب خود کو انٹروڈیوس بھی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. تو وہ خود دین کو شروع کرنے کے لیے خدا کہتا ہے بسم اللہ کہو، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کون ہے یہ اللہ؟ رحمان اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو دین کہہ رہا ہے کہ تم جب لوگوں کو بھی دین سکھانا چاہتے ہو تو انہیں وہ رحمت والا دین سکھائیے، کہ دین میں رحم ہے، پیار ہے، محبت ہے، میل ملاپ ہے. اور یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دین میں جہاں انہیں محبت ملتی ہے بچے وہاں دوڑے چلے جاتے ہیں، جہاں انہیں پیار ملتا ہے بچے وہاں دوڑے چلے جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے بہت بار یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں پروگرام ہوتا ہے، ٹیچر اگر کوئی ہے وہ زیادہ محبت جتاتی ہے بچوں سے، تو بچے اس ٹیچر سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھے وہ ٹیچر زیادہ پسند ہے. تمہاری ممی کیا؟ تو بولے ممی مارتی ہے. وہ ٹیچر کیا؟ وہ ٹیچر مجھے کبھی نہیں مارتی، ہمیشہ مجھے گلے سے لگاتی ہے، مجھے کس کرتی ہے، تو مجھے وہ ٹیچر زیادہ پسند ہے. تیسری کلاس میں، چوتھی کلاس میں، دوسری کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری ٹیچر بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ محبت جتاتی ہے. لیکن ممی کبھی ڈانٹتی ہے، ممی کبھی مارتی ہے، ممی کبھی غصہ کرتی ہے، تو ہمیں ممی پسند نہیں ہے. تو دین آ کے کہتا ہے کہ جب بھی دین سکھانا ہے تو پیار محبت سے دین سکھائیے. کیوں؟ کیونکہ دین بچوں کے دل میں اتر جانا چاہیے. دین کو لے کر بچوں کے دل میں جو خیال ہے وہ محبت والا خیال ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے بس دین سکھانا ہے، اب چاہے وہ میں کیسے بھی سکھا دوں. بچے کو یہ بات سمجھ آ جانا چاہیے چاہے مجھے غصے سے یہ بات سکھانا کیوں نہ پڑے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ چاہے وہ حجاب کو لے کر ہو، چاہے پھر وہ نماز کو لے کر ہو، چاہے پھر وہ مجلس کو لے کر ہو، کہ اولاد کو ہم جب بھی دین سکھائیں تو دین کے فائدے نقصان سمجھا کر اسے دین سکھانا چاہیے. اسے بتانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا دین فالو کریں گے تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ رکھتے. دین فالو نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، تمہاری دنیا میں تمہیں کچھ فائدے نظر آئیں گے لیکن آخرت میں تمہارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے. تو ہوتا یہی ہے کہ اکثر والدین جب بھی بات آتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو سمارٹ بناؤ، اپنے بچوں کو سوسائٹی میں قابل بناؤ، تو سب سے پہلا فوکس والدین کا یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو دنیاوی معاملوں میں ٹرین کرتے ہیں. دنیاوی معاملوں میں چاہتے ہیں کہ انہیں سکھائیں، انہیں سمارٹ بنائیں، انہیں ٹرین کریں تاکہ دنیا میں میرا بچہ سمارٹ ہو. آج بھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش پہلے سیکھ جائے. اسے اگر اے بی سی ڈی آتا ہے، 1 2 3 4 آتا ہے، اسے انگلش کا سینٹنس بولنے آتا ہے تو سب بہت تعریف کرتے ہیں. لیکن یہی بچے کو 5 سورے حفظ ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں اچھا اوکے ویری نائس، اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں. اسے انگلش سیکھنے کے لیے زیادہ اپریسیشن ملتا ہے. تو بچہ دیکھتا ہے کہ ہاں دین کی جگہ دنیا میں میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے زیادہ اپریسیشن مل رہا ہے، دنیا میں کامیاب ہوتا ہوں تو مجھے زیادہ تعریف مل رہی ہے. تو آٹومیٹیکلی اس کی رغبت جو ہے دنیا کی طرف بڑھ جاتی ہے اور دین کی طرف اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے، ہمارے ذہن میں ہمیں یہ بات رکھنے کی ضرورت ہے، امپورٹنٹ ہے کہ دین اور دنیا کے معاملے میں طریقہ جو ہے وہ فرق کرتا ہے. دین میں آپ جب آتے ہیں تو وہاں پر آپ کا طریقہ بہت ہی ملائم اور پیارے انداز کا ہونا چاہیے. اور یہاں پر ایک اور بات جو میں بار بار تکرار اور ریپیٹ کر چکا ہوں لیکن میں واپس سے آپ کو بتاؤں گا کہ ماں باپ کے بیہیویئر کو دیکھ کر اولاد اپنا بیہیویئر سیکھتی ہے یا اڈیپٹ کرتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ماں باپ نماز نہ پڑھے اور اولاد سے بار بار یہ کہتے رہیں کہ تم نماز پڑھو. ماں باپ اول وقت نماز نہ پڑھے اور اولاد سے بار بار یہ کہتے رہیں کہ وہ نماز پڑھے، اول وقت نماز پڑھے، خضوع و خشوع سے نماز پڑھے. جبکہ اولاد کو یہ سمجھ نہیں آتا، جب مخصوصاً اولاد جو 8 9 10 12 سال کی ایج میں ہوتی ہے، 15 سال کی، بلکہ میں تو کہوں گا جو ٹین ایجرز بھی ہوتے ہیں 18 سال 20 سال تک پہنچ جاتے ہیں، انہیں بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں اور اس بیسس پر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، مگر یہ کہ انہیں صحیح سے سکھایا جائے. اس لیے آپ دیکھیں بہت ساری فیملیز میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے کیا بننا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ میرے اطراف کے لوگ کیا ہے، سب سارے ڈاکٹر بنے ہوئے تو کہتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے. سب انجینئر بنے ہوئے تو کہتا ہے مجھے انجینئر بننا ہے. سب دکان چلا رہے ہیں تو کہتا ہے مجھے بھی بزنس کرنا ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ دیکھتا ہے ماں باپ کون سے کلرز پک کر رہے ہیں تو بچہ بھی کہتا ہے ہاں مما یہ کلر سلیکٹ کرتی ہے تو میں بھی یہی کلر کے ڈریسز خریدوں گی, بابا یہ کلر سلیکٹ کرتے ہیں تو میں بھی یہی کلر کے ڈریسز سلیکٹ کروں گی, بابا یہ برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں تو مجھے بھی وہی برانڈ کے کپڑے چاہیے. تو اولاد کو سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا چوز کرنا ہے کیا چوز نہیں کرنا ہے. وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور ماں باپ کے ڈیسیشنز کے بیسس پر اپنے ڈیسیشنز لیتے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں, بہت ہی سادی اور بہت ہی لائیو مثال ہے. ایک زمانہ تھا جہاں پر ہم جب کالج جا رہے تھے تو ہمارے والد صاحب نے ہم سے کہا کہ بیٹا اب تم اپنے لیے ایک بائک خرید سکتے ہو, ایک گاڑی خرید لو. بس میں جا رہے ہو, بہت دور ہے, جانے آنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے, دھوپ ہے, جو بھی بہانہ ہے, تم اپنے لیے ایک گاڑی خرید سکتے ہو. کون سی گاڑی خریدنا ہے بتاؤ. تو جب مجھے یہ کہا گیا کہ تم اپنے لیے ایک گاڑی خرید سکتے ہو تو میں نے اپنے اطراف کے سارے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ بھائی میرے کزنس ہیں, میرے انکلز ہیں, ان کے پاس کون سی گاڑیاں ہیں. اور میں نے دیکھا کہ میرے سارے جو آس پاس کے لوگ ہیں یا ان کے پاس موپیڈز ہیں یا ان کے پاس ہیوی بائکس ہیں, انفیلڈ ہے, ایس ڈی ہے, اس طرح کے جو ہیوی بائکس ہوتے تھے وہ ہیوی بائکس ہیں اور اکثر جو ہے ان کے پاس سارے ہیوی بائکس ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے بھی ایس ڈی چاہیے, انفیلڈ ٹائپ کی ایک بائک ہوتی ہے, تھوڑی اس سے چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس میں آواز بہت ہوتی ہے. تو میں نے کہا مجھے بھی وہ چاہیے. تو ہمارے والد صاحب نے تعجب کیا اور کہا کہ وہ بائک کیوں لینا چاہتے ہو, وہ بائک کی تو 1000 مشکلات ہے, اس میں نہ مائلیج صحیح ہے, نہ وہ اس کا میکینک تمہیں جلدی ملے گا. یہ سارا سب کچھ بتانے کے بعد بھی میں نے میرے ڈیسیشن کو اپنے اطراف کے لوگوں کو دیکھ کر سلیکٹ کیا اور میں نے بالکل اس طرف توجہ نہیں کی کہ مجھے کتنا مائلیج ملے گا, مینٹیننس کے لیے کتنی سختی ہوگی, میکینک نہیں ملے گا تو کیا ہوگا. کئی بار اس کے پارٹس اتنے جلدی خراب ہو جاتے ہیں کہ آپ گاڑی جو ہے اس کو گھر پر سے سٹارٹ بھی نہیں ہوتی, آپ کو وہاں کا وہیں وہ پارٹس بدلنا پڑتا ہے. اور مجھے سیکھنا پڑا کہ اس کے کلچ کے پارٹس کیسے چینج کرنا ہے, اور وہ میرے لیے کام سخت بھی تھا. لیکن پھر بھی میں نے یہ بالکل اس طرف توجہ نہیں کی کہ مجھے کیا کیا دیکھنا چاہیے ایک بائک سیلیکٹ کرنے کے لیے. میں نے کیا کیا, میرے اطراف کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا بیہیویئر کیا ہے, وہ میرے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کون سی بائک چلا رہے ہیں, ہاں سب یہ ساری بائکس چلا رہے ہیں, میں نے بھی وہی بائک انتخاب کر لی. جبکہ وہ زیادہ ایکسپیرینس تھے, انہیں پتا تھا میکینک کہاں ہوتا ہے, انہیں پتا تھا کیسے مینٹیننس کرنا ہے, انہیں پتا تھا کتنی آئلنگ کرنا ہے, کس ٹائم پر کون سے پارٹس کو چینج کرنا ہے تاکہ راستے میں تم نہیں اٹک جاؤ. اور یہ ساری انفارمیشن میرے پاس نہیں ہونے کے باوجود بھی میں نے ایک ایسی بائک خرید لی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بائک جب خراب ہو گئی تو میں اس بائک کو دھکا مار کر میکینک تک بھی نہیں لے جا سکا اور مجبور ہو کر یہ بائک ہمارے گھر میں پڑی رہی. گھر کے گراج میں تقریباً 5-6 مہینے تک پڑی رہی. کمپنی سے پک اپ اینڈ ڈراپ ہوتا تھا, اس بائک کو لے کر جا کے ٹھیک کرانے کا حوصلہ بھی نہیں تھا, ہمت بھی نہیں تھی, اتنی ہیوی بائک تھی. مجبور ہو کر وہ بائک ہم کو کباڑی کے ریٹ میں ویٹ کے حساب سے کہ لوہا کیسا کلو بک رہا ہے, اتنے ریٹ میں کلو بک رہا ہے, تو یہ بائک کو ہم نے لوہے والے کو کلو کے ریٹ سے بیچ دیا اور اس میں ہزاروں کا نقصان بھی ہوا. لیکن کیا اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے, کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی کہ ہم اطراف کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اطراف کے لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں اور وہ جو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ جو چوز کرتے ہیں, اسی کو دیکھ کر ہم یہ چوز کرتے ہیں کہ یہ جو فالو کر رہے ہیں مجھے بھی وہی فالو کرنا ہے, یہ جیسے کر رہے ہیں مجھے بھی ویسے ہی کرنا ہے. یہ معاملہ صرف دنیا کے باتوں میں نہیں ہے, یہ دین کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ اولاد اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اچھا میرے آنٹی ایسے حجاب کر رہے ہیں, ان کے اتنے بال دکھ رہے ہیں, تو دین اٹ مسٹ بی فائن, تو میں بھی ویسا ہی حجاب کروں گی. میری ماں ایسے حجاب کرتی ہے, حجاب تو ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, برقع تو پہنی ہوئی ہے, لیکن میری ماں جو ہے میک اپ بھی کر کر باہر جاتی ہے تو میں بھی میک اپ کر کے جاؤں گی. تو بچے اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں اور وہ یہی جانتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے, یہ آئیڈیل ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں تو چھوٹا ہوں, میں نے اتنا ریسرچ نہیں کیا ہے, میرے لیے بہت ساری باتیں کلیئر نہیں ہیں, لیکن میرے ماں باپ نے تو ریسرچ کی ہے, میرے ماں باپ نے دنیا میں جتنی ریسرچ کی ہے اتنی ہی ڈیفینیٹلی دین میں بھی کی ہوگی. میرے بابا کو پتا ہے کہ کون سی بائک لینا ہے, میرے بابا کو پتا ہے کون سا بزنس شروع کرنا ہے, میرے بابا کو پتا ہے کون سا ٹوتھ پیسٹ صحیح ہے, کون سا ٹوتھ پیسٹ صحیح نہیں ہے, میرے بابا کو پتا ہے کہ شوز کون سے کوالٹی کا, کون سے برانڈ کا لینا ہے. تو انہوں نے جب ان ساری چیزوں میں اتنی ریسرچ کی ہے تو حتماً دین کے معاملے میں بھی میرے بابا نے ریسرچ کی ہوگی.
اور اس ریسرچ کے بیسس پہ میں ان کے بیہیویئر میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجلس کو لے کر اس طرح بیہیو کرتے ہیں، نماز کو لے کر اس طرح بیہیو کرتے ہیں، عالم دین سے اس طرح بات کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کے معاملے میں اس طرح بیہیو کرتے ہیں، نماز کو لائٹلی لیتے ہیں یا امپورٹنس دیتے ہیں، روزے کو لے کر کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو وہ سارا سب کچھ جو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اسی بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ والدین بھی 90% ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اولاد کو دنیاوی معاملوں میں جو ہے ٹرین کرے، دنیاوی معاملوں میں آگے بڑھائے، دنیاوی معاملوں میں مطالب سکھائے اور انہیں ماہر بنائے. اور ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے کہ اخروی معاملوں میں آخرت کو لے کر بچے کو تیار کیا جائے. دنیا کے معاملے میں بچے کو سکھایا جاتا ہے بیٹا انجینئرنگ کرو گے تو کون سے کالج میں جانا ہے، مینجمنٹ کرنا ہے تو IIMs میں جانا ہے، ٹیکنالوجی کرنا ہے اور انجینئر IIT میں جانا ہے، پھر یہاں سے تم کو فورن میں جانا ہے، وہاں یہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، پھر وہاں سے تم کو یہ جاب اپلائی کرنا ہے، اتنا پرسنٹیج سکور لانا ہے، پھر وہاں جاب لے کر وہیں رکنا ہے، اتنے سال کام کرنا ہے، گرین کارڈ لینا ہے، سٹیزن شپ لینا ہے، پھر تمہاری زندگی ایسے جائے گی. یہ سارا سب کچھ پلاننگ کرتے ہیں اور ہم ہماری اولادوں کو سکھاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے دنیا کو لے کر. لیکن یہی باتیں ہم آخرت کو لے کر ہماری اولادوں کو نہیں سکھاتے، نہیں بتاتے کہ آخرت کو لے کر کیا کرنا ہے، کتنی نماز پڑھنا ہے، کتنی خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، کتنی خدا کی رضایت حاصل کرنا ہے، کتنی عبادت کرنا ہے، کون سی دعائیں امپورٹنٹ ہے، توبہ کا کیا رول ہے، گناہ سے بچنا کتنا ضروری ہے، آنکھوں کا گناہ الگ ہے، کانوں کا گناہ الگ ہے، پاؤں کا گناہ الگ ہے. یہ ساری باتیں ہم ہماری اولادوں کو سکھاتے نہیں ہیں اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، سکھانے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ان چیزوں سے غافل اور انجان رہتے ہیں. آپ آئیے دیکھیے، نہ یہ چیزیں گھر میں صحیح سے سکھائی جاتی ہیں، نہ ہی یہ چیزیں مجلس میں بہت ڈیٹیل میں بتائی جاتی ہے، نہ ہی کوئی ان کے لیے الگ سے خاص لیکچرز رکھے جاتے ہیں جہاں پر انہیں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں دکھائی جاتی ہیں. بلکہ جو بھی سکھایا جاتا ہے وہ دنیا میں، بلکہ یہ چیزیں اسکول میں بھی نہیں بتائی جاتی ہے. ہمیں یاد ہے ہم تبلیغ کے لیے ایک لوکیشن پر گئے تھے تو وہاں پتہ چلا کہ شیعوں کا اسکول ہے اور بہت اچھا اسکول ہے، بہت اچھا کریکولم پڑھایا جا رہا ہے، بہت اچھا کانٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے. تو ہم وہاں ملاقات کرنے چلے گئے، پرنسپل سے ملاقات کی. پرنسپل بھی جو ہے شیعہ ہے اور اس میں بورڈ آف ٹرسٹیز میں بہت سارے شیعہ موجود ہیں. پھر ہم نے اسکول کے کریکولم کے بارے میں پوچھا تو واقعاً کریکولم بہت اچھا تھا کہ انگلش، سائنس، میتھس جو ہے یہ صرف تھیورٹیکلی نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی سکھایا جا رہا تھا اور بہت ساری باتیں سکھائی جا رہی تھی اور دکھایا جا رہا تھا کہ بچوں پر اس کا کتنا پازیٹیو ایفیکٹ ہو رہا ہے، بچے کیسے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ سارا ہونے کے باوجود ہم نے ان سے کچھ چند سوال پوچھے جس کا ان کے پاس نہ کوئی جواب تھا، بلکہ وہ اس سوال سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم دین کی طرف کوئی خاص رجحان نہیں رکھتے. ہم نے جب ان سے پوچھا کہ اسکول کا یونیفارم کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ شارٹ سکرٹس اور ٹاپ ہے، یعنی فراک پہننا ہے جو گھٹنوں تک یا گھٹنوں سے اوپر ہے. ہم نے کہا کہ یہ تو شیعہ اسکول ہے، شیعہ اسکول ہونے کے ناطے اس میں آپ کو چاہیے کہ ایک اسکول کا یونیفارم ایسے رکھے جس میں برہنگی نہ ہو. اور یہ کو ایجوکیشن اسکول ہے جس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں اور دونوں ایک ساتھ ایک کلاس میں رہتے ہیں، نہ صرف 5ویں تک بلکہ 6ٹی، 7ویں، 8ویں، 10ویں تک. اور 10ویں تک بوائز اینڈ گرلز ساتھ میں ہونا، مسلمان لڑکے لڑکیاں ساتھ میں ہونا، شیعہ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں ہونا. اسکول یونیفارم یہ ہے کہ آپ فراک پہن کر آ سکتی ہے، یعنی 6ٹی کلاس کے بعد سے جہاں سے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، بلوغ تک پہنچنے لگتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ 6ٹی سے پہلے ہی کئی لڑکیاں بلوغ تک پہنچ جاتی ہیں تو ان پر حجاب واجب ہو جاتا ہے. تو اسکول کا یونیفارم ایسا ہونا چاہیے جو شیعت کے ان اصولوں کو، شیعت چھوڑ دیجئے اسلام کے اصولوں کی رعایت کرے اور کہے کہ لڑکیوں کو حجاب میں ہونا چاہیے، سر بھی کورڈ ہونا چاہیے، بدن بھی جو ہے احکام کے لحاظ سے کورڈ ہونا چاہیے، آستین یہاں تک ہونا چاہیے اور شلوار ہونا چاہیے تاکہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. بلکہ اسکول نے یہ کہا کہ نہیں، آپ یونیفارم ہمارا فراک ہے، آپ چاہیں تو شلوار پہن سکتی ہیں، فل سلیو پہن سکتی ہیں، اسکارف پہن سکتی ہیں، اگر آپ نہ چاہیں تو نہ پہنے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. پھر ہم نے کہا کہ کریکولم میں تو آپ یہ ساری باتیں بہت اچھی سکھا رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان اسکول ہونے کے ناطے، شیعہ اسکول ہونے کے ناطے دینداری پر کیا فوکس ہے؟ بلاخر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں جو ہے وہ اسکول میں اچھی باتیں سیکھے، ٹیکنیکلی اسمارٹ بنے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں ان کے اندر دینداری بھی آئے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اسکول میں ہم ہفتے میں 2 کلاس قرآن کی رکھتے ہیں جہاں بچوں کو 1-1 گھنٹہ جو ہے، یعنی پورے ہفتے میں
2 گھنٹے ہم بچوں کے لیے قرآن کلاس رکھتے ہیں جہاں پر بچوں کو قرآن کیسا پڑھنا ہے یہ سکھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرتے، جبکہ اسکول کا جو کریکولم ہے وہ پوری طرح سے بچوں کی ورلڈ ویو اور جو بچوں کی جہان بینی ہے اسے دنیاوی بناتا ہے، انہیں اکنامکس سکھاتا ہے، اور اکنامکس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے تمہیں پیسہ کمانا ہے، کیسے تمہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو مینیج کرنا ہے، کیسے تمہیں جو ہے مارک اینگلز کے تھیوریز اپلائی کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، کیپٹلزم کے طریقے کیا ہوتے ہیں، میکسیمم پروفٹ کے طریقے کیا ہوتے ہیں، کمیونزم میں کیا مشکلات ہیں، یہ ساری باتیں سکھایا جا رہا ہے، دنیا طلب بنایا جا رہا ہے، لیکن دین کو لے کر کوئی خاص بات نہیں سکھائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی دین کو لے کر اگر آپ کوئی خاص بات نہیں سکھائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ آپ کے اسکول میں پہلی کلاس میں آئے گا اور اس کے بعد 10ویں کلاس میں جب آپ کے مدرسے سے باہر نکلے گا تو اس کی حالت یہ رہے گی کہ وہ بچہ دنیا طلب بن جائے گا، اس کے دل میں اہل البیت کو لے کر محبت جو ہے یا دین کو لے کر جو خاص محبت ہونا چاہیے وہ تو ایجاد نہیں ہوگی۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ مجلس کی ذمہ داری ہے، یہ عزا خانوں کی ذمہ داری ہے، یہ اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگرچہ یہ اسکول شیعہ اسکول تھا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر معاشرے میں اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا انٹریکشن فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، نیکسٹ انٹریکشن اس کا معاشرے کا مجلس کا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور تھرڈ انٹریکشن اس کا جو ہے اسکول کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسکول نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، کہہ دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر معاشرہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ تو عزا خانے کی ذمہ داری ہے، یہ تو مولانا کی ذمہ داری ہے، یہ تو ممبر کی ذمہ داری ہے، اور ممبر بھی جو ہے کیونکہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، 50 منٹ کا ممبر ہوتا ہے جس میں آپ کو جو ہے 5 منٹ 7 منٹ مصائب پڑھنے ہوتے ہیں، سٹارٹنگ میں تھوڑا سا خطبہ پڑھ دیا، تھوڑے سے فضائل بیان کر دیے، اصلی مطلب بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ رہ جاتے ہیں۔ محرم میں 10 مجلسیں ہوتی ہیں، ماہ رمضان میں کچھ مجلسیں ہوتی ہے، سال بھر جو ہے عزا خانہ خالی ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو ایسے لوگ نہیں آتے جو کنسرنڈ ہے بچوں کو کوئی اچھی باتیں سکھائے، بلکہ وہ اس بات پہ فوکس ہوتا ہے کہ جوانوں کو اور ایلڈرز جو ہے بزرگوں کو ان کو باتیں بتائے، بچوں کی طرف معمولاً زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب بچہ ایک ہی لوکیشن، ایک ہی مکان، ایک ہی مقام بچ گیا ہے جہاں پر بچے کو کچھ دینداری کے بارے میں سکھایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے گھر میں بچے کو سکھایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں بھی اگر ماں باپ بچے کی تربیت میں فوکس ان کا دنیا رہے گی تو بچے کے لیے بات بہت کلیئر ہو جائے گی کہ بھائی نہ اسکول دین کو امپورٹنس دیتا ہے، نہ معاشرے میں دین کی امپورٹنس ہے، نہ ہم مجلسوں میں جب جاتے ہیں تو ہمیں لے کر خاص کر جوانوں کو، نوجوانوں کو، ٹین ایجرز کو لے کر دین کی کچھ امپورٹنٹ باتیں بتائی جاتی ہیں، نہ ہی گھر میں والدین دین کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو پھر دین کا جو نقش ہے، دین کا جو رول ہے ہماری زندگی میں وہ بہت ہی مائنر رول ہے، کوئی ایسا بڑا امپورٹنٹ رول نہیں ہے۔ کیونکہ مائنر رول ہے تو پھر اسے اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے کمپیئر ٹو دنیا، کہ دنیا کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے، دنیا کو ہر کوئی امپورٹنس دے رہا ہے، تو ہماری زندگی میں دنیا 80% امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اور دین اور دینداری جو ہے وہ 20% یا اس سے کم امپورٹنس رکھتی ہے۔ جبکہ دین آ کر کہتا ہے، اسلام آ کر کہتا ہے، اہل البیت آ کر کہتے ہیں، بلکہ آپ علماء سے بھی سنیں گے، آیت اللہ تحریری کی کتاب ہے رسالۃ الحقوق پہ انہوں نے شرح لکھی ہے، اس میں وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ اولاد کا حق ہے، یہ حق ہے ان کا کہ والدین انہیں دین، اہل البیت، نماز، قرآن اور خدا کی طرف رغبت دلائے۔ بلکہ احادیث ہے ہمارے پاس جو ہے پیغمبر سے کہ 3 صفتیں اپنی اولاد میں آپ پیدا کریں، ایجاد کریں، ان میں ڈالیں۔ ایک اہل البیت، ایک سب سے پہلے پیغمبر سے محبت کرے، وہ یہ صفت ان کے اندر، یہ خصلت ان کے اندر آپ ڈالیں کہ ان کے اندر پیغمبر کو لے کر بے تحاشا محبت ہو۔ دوسرا، پیغمبر کی جو ہے آل کے ساتھ یعنی اہل البیت علیہ السلام سے بے تحاشا ان کے دل میں محبت ہو۔ تیسرا، قرآن کو لے کر وہ محبت، قرآن کو لے کر ان کے دل میں انس ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، قراءت قرآن ان کی زندگی کا حصہ بننا چاہیے۔ آپ آئیے ہمارے شیعت کے معاشرے میں دیکھیے کہ پیغمبر کو لے کر ہم کتنی جانکاری رکھتے ہیں، کتنی اطلاع رکھتے ہیں، کتنی انفارمیشن رکھتے ہیں۔ تمام شیعہ خانوادوں میں آپ دیکھیں گے، فیملیز میں دیکھیں گے کہ پیغمبر کو سب سے زیادہ
جو ہے اگنور کیا جاتا ہے، سب سے کم امپورٹنس ملتی ہے. سب سے زیادہ امپورٹنس اہل البیت میں سے امام علی علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو ملتی ہے، اور دوسرے ائمہ علیہ السلام کو بھی اتنی امپورٹنس نہیں ملتی ہے. اور گھر گھر میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، قرآن رکھے ہوئے ہیں، تاخچوں پر رکھے ہوئے ہیں، کپڑوں میں لپٹے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، دھول لگ رہی ہے، دھول کھا رہی ہے، بچوں کو ٹھیک سے قرآن پڑھنے نہیں آتا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، شیعہ ہے، سینٹر میں جاتے ہیں، وہاں پر خدمت کرتے ہیں، ویکیوم کلیننگ کر رہے ہیں، سینٹر میں مجالسوں کے ٹائم پہ اسے سجا رہے ہیں، اس میں جشن کے ٹائم پر اسے سجا رہے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے نیاز تبرک کا اہتمام کر رہے ہیں، ساری زحمتیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ٹھیک سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے، اپنی پوری زندگی میں ایک بار قرآن بھی ختم نہیں کر پائے ہیں. تو یہ جو مشکلات ہیں ہمارے فیملی سسٹم میں لے کر، جو اولاد کی تربیت کو لے کر، جہاں ہم اولاد کے جو حق ہے اس کی جو ہم پابرجائی جو کرنا ہے، جسے ہمیں مینٹین کرنا ہے ان کے حقوق کو، وہ جب ہم مینٹین نہیں کرتے ہیں، انہیں اگنور کر دیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہم یہ سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے نوجوان دین سے دور ہوئے جا رہے ہیں. دین کے لیے ان کے دل میں کوئی شدید محبت نہیں ہے، دین کو لے کر وہ حساس نہیں ہے، سینسیٹیو نہیں ہے کہ دین پامال ہو رہا ہے، مجھے کیا لینا دینا، what's with me، میرا کیا ہے اس میں، ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. دوسروں کی ذمہ داری ہے دین کو بچانا، علماؤں کی ذمہ داری ہے دین کو بچانا، یہ کرنا وہ کرنا، ہم پر کیوں لاد رہے ہو یہ ذمہ داری؟ وہ دین سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اسی لیے یہ ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حقوق بتائے گئے ہیں ان کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے، ان کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوا ہے، ان کے پیچھے ایک ہدف چھپا ہوا ہے، اور اگر وہ ہدف کو ہم پابرجا نہیں کریں گے، اس ہدف کو ہم پورا نہیں کریں گے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اولادیں، جیسے ہماری جنریشن آپ دیکھ لیجئے، ہمارے والدین کئی ایسے ہیں جو شاید کنورٹس ہو، یا ان سے پہلے والی جنریشن کنورٹ ہو، ان کو اطلاعات نہیں تھے، تو ہم تک زیادہ اطلاعات نہیں پہنچی، ہم نے اپنی اولادوں کو اطلاع نہیں دی، تو آج یہ ہو رہا ہے کہ ہماری اولادیں دین سے بہت دور ہو رہی ہے، کوئی اٹیچمنٹ ان کے دل میں نہیں ہے. امام زمانہ کا نام آتا ہے تو وہ عزت سے سر تو جھکا دیتے ہیں، لیکن امام زمانہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان کے مقصد کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان کے ہدف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. امام زمانہ کیوں ظہور کرنا چاہتے ہیں نہیں جانتے، امام زمانہ کیوں غیبت میں ہے یہ بھی نہیں جانتے، غیبت میں ان کی ذمہ داری کیا ہے یہ بھی نہیں جانتے، ظہور ہوگا تب ان کی ذمہ داری کیا ہوگی یہ بھی نہیں جانتے. تو ایسے نوجوان جو ہے یا ایسے جوان جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کو کامیابی کی طرف، کمال کی طرف نہیں لے جائیں گے. مشکل یہ ہوگی کہ یہ پھر اپنے بچوں کو ٹھیک سے نہیں سمجھائیں گے، اور آج سے 50 سال بعد، 100 سال بعد جب امام زمانہ کا نام آئے گا تو لوگ کہیں گے کون امام زمانہ، ان کا تو ہم پہلی بار ذکر سن رہے ہیں، ان کے بارے میں کیوں بات کی جا رہی ہے، ہم تو کبھی ان کے بارے میں سنے نہیں ہیں، ہم نے کبھی ان کے بارے میں جانا نہیں ہے، کون ہے یہ، کس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بہت جو ہے فار فیچڈ آئیڈیا نہیں ہے، بالکل آپ سمجھ لیجئے جس طرح آج ہمارے معاشرے میں شیعت میں پنجتن کے علاوہ دوسرے ائمہ کو ہم اتنی امپورٹنس دیتے بھی نہیں ہیں. امام رضا علیہ السلام کا کیونکہ حرم ہے اور وہاں پر جو ہے یہاں ایران میں اس کو اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے تو یہاں پر آپ سنتے ہیں، لیکن آپ انڈیا پاکستان میں چلے جائیے تو پنجتن کے علاوہ دوسرے ائمہ علیہ السلام کے لیے نہ ہمارے پاس اطلاعات ہے، نہ ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، نہ ان کی زندگی کو ہم آئیڈیل بنا کر اس سے سیکھ کر خود چینج ہونا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو خود سکھانا چاہتے ہیں. بہت پیچھے رہ گئے ہم. یہ اسی لیے ہوا ہے کیونکہ جو حقوق تھے، جو حق تھا اولاد کا، وہ ماں باپ نے ادا نہیں کیا، اور اس طرف سے جو ماں باپ کا حق تھا وہ اولاد نے ادا نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج معاشرے کی یہ حالت بن رہی ہے. لیکن ہاں عزیزو، کربلا کے میدان میں کچھ ایسی اولادیں تھیں جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہی تھی، اور کچھ ایسے ماں باپ تھے جو اپنی اولاد کا حق ادا کر رہے تھے. ماں باپ تھے، مائیں تھیں جو اپنی اولادوں کو بتا رہی تھی کہ تمہارا حق ہے کہ تم حق پر باقی رہو، تم زمانے کے امام کی مدد کرو، زمانے کے امام کے ساتھ رہو. اور وہاں اس طرف سے اولادیں تھیں جو آگے بڑھ بڑھ کر اپنی ماؤں کا حق ادا کر رہی تھی، اپنی ماؤں کے دودھ کا حق ادا کر رہی تھی، اپنے باپ کا حق ادا کر رہی تھی. ایسے ہی ایک جوان کا نام ہم لیں گے جن کا نام ہے علی اکبر علیہ السلام. آپ کو پتا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تینوں اولادوں کا نام علی رکھا ہے. وہ علی رکھنے کا مقصد یہ تھا، اس علی رکھنے کا ہدف یہ تھا کہ اس نام کی وجہ سے غدیر خم زندہ رہے، لوگوں کو پتا چلے کہ ایک
غدیر خم ہوا تھا اور وہاں پر امام علی علیہ السلام کو من کنت مولا فہذا علی مولا کے نام سے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور آج امت بھول گئی ہے، لیکن ہم اس نام کو زندہ رکھیں گے۔ ہاں عزیزو، اور اسی نام کو لے کر دشمن کے دل میں اتنا کینہ اور شدت سے نفرت بھری ہوئی تھی کہ جب امام حسین نے پوچھا کہ تم کیوں مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو، تم کیوں میرے خاندان کو قتل کرنا چاہتے ہو، تو دشمن کہتا ہے تمہارے باپ کے بغض میں، تمہارے باپ کے کینے میں، اس نام سے ہمیں نفرت ہے، اس نام نے ہمیں اس میدان میں لایا ہے کہ ہم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ہاں عزیزو، عاشور کا دن ہے، آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ تمام اصحاب جب امام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہمیں اذن دے دیجئے جنگ میں جانے کے لیے، زہیر آئے تو امام نے کہا زہیر کیوں جانا چاہتے ہو، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تم مت جانا، رک جاؤ۔ حبیب آتے تو حبیب سے کہتے حبیب تم تو میرے بہت پیارے دوست ہو، تم کیوں میدان میں جانا چاہتے ہو، تم ابھی رک جاؤ۔ ہاں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب جناب عباس آئے کہنے لگے مولا مجھے اذن دیجئے، اجازت دیجئے، تو مولا نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم چلے جاؤ گے تو علمدار نہ رہے گا، ایسا لشکر کس کام کا جس کا علمدار نہ رہے گا۔ لیکن عزیزو، تاریخ میں صرف ایک ہی جگہ، ایک ہی فرد ایسا ملے گا جو مولا کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مولا اجازت دیجئے جنگ میں جانا چاہتا ہوں، تو فوراً مولا نے اجازت دے دی۔ ہاں عزیزو، جناب علی اکبر جب باپ کی خدمت میں آتے ہیں کہتے ہیں بابا آپ اگر اجازت دے تو میں میدان جنگ میں چلا جاؤں، تو فوراً بابا نے اجازت دے دی، کہا ہاں علی اکبر جاؤ میدان جنگ میں جا سکتے ہو۔ دکھانا چاہتے تھے کہ ہاں میں ایسا باپ نہیں ہوں جو دوسروں کی اولادوں کو شہید ہوتا دیکھوں اور اپنی اولاد کو بچا کر رکھوں، فوراً اجازت دے دی۔ جناب علی اکبر میدان کی طرف بڑھتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر جانا چاہتے ہیں، تھوڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے قدموں کی آہٹ آئی، پلٹ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ پیچھے آہستہ آہستہ چلے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے تھوڑا دھیرے ہے، تھوڑا آہستہ میرے لال، یہ باپ گھوڑے کی رفتار سے نہیں چل سکتا۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے اترے، باپ کو گلے لگایا، کہا بابا میرا میدان میں جانا سخت نہ کیجئے، آپ میرے پیچھے پیچھے اس طرح آئیں گے تو کیسے میں میدان میں جا کر جنگ کروں گا۔ باپ نے بیٹے کو ودا کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا خدایا تو گواہ رہنا، میں ایسے کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو خلقاً خلقاً اور منطقاً رسول سے شباہت رکھتا ہے، میں ایسے کو بھیج رہا ہوں جو پیغمبر سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ جناب علی اکبر میدان میں گئے، جنگ کیا، بہت ساروں کو واصل جہنم کیا۔ ایک بار مولا دیکھتے ہیں ایک گھڑ سوار خیموں کی طرف آ رہا ہے، کچھ غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ان کا لخت جگر علی اکبر واپس آ رہا ہے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں واپس آ گئے؟ تو جناب علی اکبر نے کہا بابا اب جنگ سخت ہو رہی ہے، زرہ بہت گرم ہو گئی ہے، تلوار سنگین ہو گئی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے، ہائے میرے مولا کے حال کیا حالت ہوئی ہوگی جب جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہے اور خیموں میں 2 گھونٹ پانی نہیں ہے۔ امام نے کہا جاؤ بیٹا جلدی ہی اپنے نانا کے ہاتھ سے سیراب ہوگے، جام کوثر سے سیراب ہو جاؤ گے۔ جناب علی اکبر میدان کی طرف پلٹتے ہیں، کچھ دیر جنگ کی، پھر ایک لئی آگے بڑھا، برچھی لے کر سینے پر حملہ کیا، صدا بلند ہوئی بابا میرا آخری سلام لینا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس عزاداری کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ خدایا پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مراجع اکرام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما اور ہمیں حسینی بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔